میں ابتدا ہی آقا علیہ السلام کے حسن سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آقا کا حسن ایسا ہے، علماء فرماتے ہیں جہاں حضور کے حسن کا تذکرہ ہونا، اللہ وہاں سے غریبی کو بھی اٹھا لیتا ہے، اللہ وہاں کے لوگوں کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضور کے حسن کا تذکرہ ہو، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ اللہ نے تو خود اپنے محبوب کے حسن کو بیان کیا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب مجھے تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب مجھے تیری زلف عنبری کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے کو بیان کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، محبوب مجھے تیرے سینہ اطہر کی قسم۔ آقا علیہ السلام سوئیں چلیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ آقا علیہ السلام کے چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، ہر انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس قد و خال کو بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے آقا چلتے کیسے ہیں، آقا اٹھتے کیسے ہیں، آقا بیٹھتے کیسے ہیں۔ یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ نے اپنے محبوب کے حسن پہ نا 70,000 پردے رکھے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 پردے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کے والد ماجد تھے شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا تھا اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ ایک سوال ہے ذہن میں، اگر آپ کہیں تو پوچھ لوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، زنان مصر نے، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ لی تھی، آپ کو دیکھ کے کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر تو حسن یوسف تھا، حالانکہ حسن یوسف وہ ہے ساری کائنات کا حسن، جہاں ماند پڑ جاتا ہے وہاں حسن یوسف شروع ہوتا ہے، اور جس حسن پہ حسن یوسف قربان ہو جاتا ہے اس کو حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بڑا ہے، لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، آپ کے حسن کو دیکھ کر کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی، کیا معاملہ ہے؟ آقا نے فرمایا عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس، فرمایا اللہ نے جمالی، میرا جو جمال ہے مستور چھپا ہوا، وہ کہتے ہیں نا سترے عورت یعنی چھپا ہوا، چھپانے کی چیز، کہا جمالی مستور اعین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اعین دونوں آنکھیں، کہا جمالی مستور عن اعین الناس، کہا میرے جمال کو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے، غیرۃ من اللہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے محبوب کے حسن کو آشنا کر دے، کہا اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن پہ 70,000 پردے رکھے ہیں، اگر وہ پردے ہٹا دیے جاتے نا تو کوئی حضور کا چہرہ نہ دیکھ پاتا، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ آقا علیہ السلام کا تو حسن ہی ایسا ہے، کہا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ آقا علیہ السلام کا کوئی چہرہ ہی تک نہ پاتا۔ یارو جو شاعر ہوتا ہے نا، شاعر وہ جب کسی کا حسن دیکھتا ہے نا تو ایک ایک چیز میں نگاہ ڈالتا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، ابرو کیسے ہیں، رخسار کیسے ہیں، داڑھی کیسی ہے، ناک کیسا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، اور ان کے خد و خال کیسے ہیں، ان کی زلفیں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، چال کیسی ہے، ڈھال کیسی ہے، قد کیسا ہے، کاٹ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے اور بڑی توجہ سے دیکھتا ہے۔ کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے شعر لکھنا ہوتا ہے، اس نے شعر لکھنا ہوتا ہے اور شعر میں ایک ایک چیز کو اس نے بیان کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ میرے امام نے بھی ایک ایک چیز کو بیان کیا، لیکن نعت کہنے کو بھی احمد رضا چاہیے، احمد رضا چاہیے، اس لیے کہ نعت کہنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، نعت کہنے کے لیے تلوار کی دھار پہ چلنا پڑتا ہے۔ میرے امام نے نا کبھی سوچا تھا کہ حضور کی زلفوں کو رات کہہ دوں، حضور کی زلفوں کو رات کہہ دوں، یہ تو ہر شاعر ہی کہہ دیتا ہے، لیکن یار آقا کی زلفوں کو رات کہنا سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا یار، زلفیں حضور کی ہوں اور بندہ رات کہہ دے، او یار حضور کی زلفیں آئی ہیں، حضور آئے ہیں، سارے اندھیرے چھٹ گئے اور تو اس کو رات کہہ بیٹھے، نا نا۔ میرے امام کا قلم اٹھا تو قلم توڑ دیا، کہا لیلۃ القدر میں، رات نہیں کہا لیلۃ القدر کہہ دیا، کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مطلع الفجر حق، اس مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ کہا کہ آقا کی جو زلفیں ہیں نا وہ لیلۃ القدر، اور اس میں بھی 2 صبح ہوتی ہیں، ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، کہا مطلع الفجر حق، یہ ہے صبح صادق ہے، کہا کہ جس طرح صبح صادق کے وقت پہنچتی ہے نا وہ خوبصورت منظر ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی زلفوں کو اس سے تشبیہ دی ہے، یعنی صرف رات نہیں کہا، لیلۃ القدر کہا کہ اس رات جو ہے وہ جن برکتوں کا، رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، اس مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، میرے امام
امام نے نا ایک بار سوچا، جبریل امین نا آقا علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے. اب سب نے سنا ہے جبریل امین کیا کرتے تھے؟ آقا کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے. میرے امام کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ کہہ دوں کہ جبریل امین حضور کو سجدہ کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ شریعت کی طرف سے قدغن لگ جاتا. کیونکہ شریعت تو یہ کہتی ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جو ہے نا ہمارا دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں. آقا پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرمایا نہیں، سجدہ صرف میرے رب کو کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. سجدہ صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے. اب ذوق بھی تھا کہ یار جبریل امین حضور کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، اس کو بیان بھی کرنا ہے، کروں تو کیسے کروں، کروں تو کیسے کروں. تو میرے امام نے نا اپنے اس ذوق کو کیسے پورا کیا کہ تلوار کی اس دھار سے بھی بچ گئے اور اپنے ذوق کو بھی پورا کیا. جبریل امین آقا کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے، اس کو سجدہ کرنا نہیں کہا. پتہ کیا کہا؟ کہا تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کریں. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں کہا کہ کتنا وقار رکھتی ہیں اللہ اکبر ایڑیاں. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ جبریل امین سجدہ کرتے ہیں، کہا تاج روح القدس کے موتی. یعنی جو جبریل امین کا تاج ہے اس میں جو موتیوں کی لڑیاں ہیں، کہا تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کرے. اب کہا کہ وہ تاج روح القدس کی جو موتی ہیں نا اس کی لڑیاں وہ سجدہ کر رہی ہیں. حالانکہ لڑیاں کس کی ہیں؟ اس تاج کی ہیں. تاج کس نے پہنا ہوا ہے؟ جبریل امین نے. یعنی سر کا بھی تذکرہ نہیں، جبریل امین کا بھی تذکرہ نہیں، اور اس تاج کا بھی تذکرہ نہیں، ان موتیوں کا تذکرہ ہے. کہا تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کرے. کتنا وقار رکھتی ہیں اللہ اکبر ایڑیاں. یہ ہے میرے امام احمد رضا. کہا اس لیے کہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، ایسے نہیں کہ اللہ نے اتنی شان عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک ایک شعر میں نا پتہ چلتا تھا کہ یار اس بندے کا قلم جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بس ایک دھارا بہ رہا ہے اور آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں. آقا کی شان کو، آقا کے مقام کو ملحوظ رکھا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی شان میں تھوڑا سا بھی قلم ادھر ادھر ہو گیا نا کہ بے ادبی نہ ہو جائے. یہ معاملہ ہی ایسا ہے یار. ہم کسی جو ہے وہ سیٹ کی تعریف نہیں کر رہا ہے، کسی عام بندے کی تعریف نہیں کر رہا ہے. یہ تعریف کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی ہے، جس کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. ہاں تو بات چل رہی تھی کس کی؟ بات چل رہی تھی کہ حسن یوسف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جمالی مستور عن اعین الناس. کہا اللہ نے میرے جمال کو نا لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے. اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا نا تو کوئی بھی میرا جمال نہ دیکھ پاتا، میرا حسن نہ دیکھ پاتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو حسن عطا فرمایا تھا. اب اس سے آگے چلے، حسن کیسا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو کیسا حسن عطا فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں میرے امام نے تو کمال ہی کر دیا. اب میرے امام نے اس کو الگ انداز میں بیان کیا. کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی کمال تا اے ہے نا کہ حضور دے حسن دا تذکرہ بھی ہوئے بھی امام احمد رضا دی زبان تو کمال کر دیتے نے. فرمایا حسن یوسف اوڈے تا حسن یوسف آقا ایڈے تو ہڑے نا دے ہوتے ہیں. یعنی دیکھتے انگلیاں کٹن ایک بی گالے، بغیر جٹھے سر کٹا دے ہونا بی گالے. اے حضور دے عاشقاں دی شان ہے کہ جلے آقا علیہ السلام دے حسن کو ڈٹھے نا بلا او تو بعد اپنا سب کچھ صحابہ نے قربان کر دیتے. بعد آوانا نے لوگوں نے حضور دے حسن تک کہنا ڈٹھا نا صرف سنیا آنے. 5 صحابہ نے حضور دے حسن بیان کیتے. کتنے صحابہ نے؟ 5 صحابہ نے. لیکن کمال ہے کہ دیکھنے والے 1 لاکھ تو ہوتے ہیں لیکن بیان کرنے والے 5 صحابہ. وجہ کیا ہے؟ علماء نے انہیں وجوہات بھی بیان کی تھی. وجہ کیا ہے؟ یعنی دیکھنے والے 1 لاکھ تو اتنے صحابہ تو بیان کرنے والے 5 کیوں؟ ان دی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے ظاہر وصال فرما کے دانا والی صحابہ ایک وکر پوچھ دے ہیں یار حضور کے جے ہیں آقا علیہ السلام کی میں لگ دے ہیں وہ یار تہیں کہ نہیں ڈٹھا اگر ڈٹھا تھا ہم لیکن بس میں کو کہ نہیں پتا کہ حضور کے جے ہیں. یعنی 5 صحابہ نے بیان کیتے آقا دا حسن ہی ہے جہاں کہ اللہ نے اپنے محبوب دے حسن دے پردے رکھ دیتے. اگر وہ پردے ہٹا دیتے وجہ نہ ولا تو کوئی دیکھ ہی کہہ نہ سکے. ہاں یہ تو 5 بندے والی بیان کر گئے. سب تو آخری نہیں جیسے صحابی گزرے نا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ. حج دا موقع ہا ان ٹائم بیا کئی بھی صحابی کہنا ہا انہیں نا زور دا ایک ٹیلے دے چڑھتے اعلان کیتا ہا لوگو میرے نال آوانو. لوگ نال آ گئے. آپ نے فرمایا ہن این وقت نا حضور کو جائیں اپنے سر دے اکھی نال ڈٹھے نا میرے علاوہ کئی کہنے او میں تو حضور دا حسن سناواں. 3 جملے دے اندر انہوں نے حضور دے حسن کو بیان کیتا ہے. کہا کانا رسول اللہ ابیضا مقصدا ملیحا.
کہا حضور علیہ السلام جہاں گورے رنگ والے نا چٹا حضور دا رنگ ہا ایویں نا ڈاڈے تے پوترے دا آپس ڈاڈا پیار ہوندا ہے نا ایویں ڈاڈا اپنے پوترے واسطے کوئی نہ کوئی گرفی نہ جڑا رکھ کے اندر آندے اپنے پوترے کو حالانکہ اصل نہ کوئی بیاہ ہوندے لیکن وہ اپنی طرف کوئی نہ کوئی نہ اپنے پوترے دا رکھ دیندا رہندے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نا جڑا حضور دا نام رکھیا او رکھیا ابیض اے گوری رنگت والے ابیض اپنے پوترے دا نام کہہ رکھیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دے حسن دا تذکرہ تائیں ہے حضرت میمونہ بنت کردم کی نو پوچھ دو آپ صحابیاں ہیں آپ نے آقا علیہ السلام کو ڈٹھا ہا زمانہ بھی پاتا ہا لیکن آپ فرمیدین میں حضور دی ایک دفعہ ایڑی دا حسن ڈٹھا حضور دی ایڑی دا حسن ڈٹھا بڑھاپا آ گیا لیکن آقا علیہ السلام دے ذرا حسن ہے نا وہ میرے اکھیں جو کہنا ویندا ہے کیا دا حسن چہرے دا کہنا ایڑی فرمایا ایڑی دا جرا حسن ہانا وہ میری نگہیں جو ویندہ کہنا ہوں دی وجہ کیا آئی آقا علیہ السلام دے مبارک ایڑی دے وچوں بھی نور نکلتا صحابہ کرام دیکھتے حیران رہے تھے ہیں یہ واسطے کہیں شاعر نے آکھے نا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان تے عظمت عطا فرمائیے آقا علیہ السلام نے حسن تے تذکرہ تے اتنا طویل ہے تیرے صحابی نو پوچھو ہر صحابی اپنے الگ انداز بیان کریں دے ان دی وجہ ہے ہر ایک نے اپنے احساس ادراک دے مطابق حضور دے حسن کو بیان کیتے حقیقت ہے آج تک کوئی حضور دے حسن کو بیان نہیں کر سکیا جہرا جہری بیان کیتے وہ اپنے احساس دے مطابق جی میں وہ محسوس کیتے وہ بیان کر دیتے حضرت ابو ہریرہ کو پوچھو تو او فرمانے لم ارا قبلہ ولا بعد مثلا یا رسول اللہ تو ہاں جہاں سوڑھا نہ میں پہلے ڈٹھے نہ بعد دیکھ سکتا حسان بن ثابت کہندے تو ہاں جہاں سوڑھا نہ آج تک کہیں آنکھ ڈٹھے نہ کہیں ماں جڑی ہے یہ تو علاوہ بے صحابہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کنو پوچھو تو او فرمانے ایک دفعہ میں عمدہ پہ ہم مدینہ جو اے بھی گلی جو حضور تشریف کھنن جلے میں حضور کو ڈٹھے اور چودھویں دے چاندر بھی ہاں اور بھی میں دیکھتا اے دے حضور کو دیکھتا اور آسمان دا چاند رہا اے دے آمنہ دا چاند رہا اور آسمان دا چاند رہا اے دے مدینہ دا چاند رہا صحابہ نے پوچھے وال تیرے دل نے فیصلہ کیا کیتا ہا انہوں نے کیا کیا ہا آکھے میرا تا دل اے آکھے نہ پہ ہا اے جرا آسمان دا چاند رہے نا اے بھی مصطفیٰ دے چہرے دی زکاة گھن کے چمکدا کھڑے اللہ اکبر کیا آکھے نے کہ اے جرا آسمان دے چاند رہے اے بھی مصطفیٰ دے چہرے دی زکاة گھن کے چمکدا کھڑے ان دی وجہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام دا حسن ہی اتنا جہرے بندے نے جیویں جیٹھے انہیں بیان کر دیتے حقیقت ہے کہ آج تک کوئی حضور دے حسن کو کما حقو بیان نہیں کر سکیا میرے امام نے کمال کیتے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب انہیں حسن یوسف آقا ایڈے تخالی دوارا نا ہی کافی ہے دوارا نا آمنے دوارے عاشق دوارے نا دے اپنی جانی قربان کر دیں جانے انگلی کٹ ونن نا تو بندہ مردہ کہنی سر کٹ وننے مر وندے اوڑے کیا ہن انگلی ہن اتنا کیا ہے سر اس اتھا کر کٹی اتھا کر ایک ہے نا معاملہ کہ خود جان کو تک کٹیا ہوں نے اوڑے تا پتہ کہنا لگیا ہا اوڑے تا پتہ ہی کہنا لگیا ہا تے کٹ گیا ہا وہ تا بعد انہیں ڈٹھا ہا اتھا انہیں بعد ڈٹھا ہا کہ انگلی سے جا کٹ گیا لیکن اتھا کیا ہے اتھا یا رسول اللہ اپنا سب کو جا اپنی ہتھیلی تے چائی تے کھڑے تھے یا رسول اللہ تو حکم کرو تو نام تے اپنا سب کو قربان کر دے سو اتھا کیا ہا کٹی اتھا کہتا انگلی کٹیا ہاں نے پہلے ایمان بعد جکے نئے ہیں ایمان بعد گنے ہیں اتھا یا رسول اللہ ایمان پہلے گنے سر بعد جان کٹوائے ہیں اے صحابہ کرام دی محبت آقا علیہ السلام اتھا دا عورتہ ہاں نا اتھا صرف عورتہ ہاں اتھا سارے مرد کھڑن تھے اتھا کر کون ہاں صرف مصر دے عورتہ ہاں اتھا دا پورے عرب دے مرد کھڑن تھے اے آقا علیہ السلام دے حسن دا مختصر تذکرہ میں تو آرے سامنے رکھے ان دی وجہ اے ہے کہ آقا علیہ السلام دے حسن کو کما حقوق کوئی بیان نہیں کر سکتا میں جہاں پہلے ہی عرض کی تم تو آرے سامنے کہ پنجوی صحابہ نے حضور دے حسن دا تذکرہ کیتے علماء فرمیندن جرا شاعر مزاج بندہ ہوئے وہ بڑا توجہ دے نال حسن دے در آندے حسان بن ثابت کون ہن شاعر ہن کون ہاں ایجے کمال دے شاعر ہاں جلے آقا علیہ السلام نے آت اعلان کیتا نا لوگوں میں اللہ دے نبیاں تے میرے دو قرآن نازل تھے آقا علیہ السلام کے نے بڑے بڑے عرب دے شعراء خطباء عقباء نقباء تشریف کرنا جلے ایننا آت آکے نے کہ اسا مقابلہ کرے سے تو انال کے تو ہاں کے جا کلام پڑھ دو تے اسا کے جا کلام پڑھ دو کیونکہ جلے عرب قسم دے لوگ ہوندے ہیں نا اہل عرب وہ بڑے دانشور لوگ ہوندے ہیں جلے وہ علیندے ہیں نا تا پتہ لگدا ہے کہ بندہ علیندہ کھڑے انہیں دا سب تو بڑا جرا خطیب ہے نا انہوں نے اوکو عقیدے کیتا آکے
اے تو نال مقابلہ کرے سے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو وڈا کی خطیب ہے تو او کوئی کھنو او کوئی یو کھننا یعنی ہو کو اگی دے کتے نے او کلام پڑھے حضور نے فرمایا ایدے واسطے میرا غلام حسان ثابت ہی کافی ہے اللہ اکبر آقا نے اپنے غلام حسان بن ثابت کو اگی دے کتے یعنی حسان بن ثابت نہ کو کلام پڑھے نا وہ جتنے بندے کھڑے ہیں انہیں آکے اتا غلام دی شان ہے والا سرکار دا عالم کیا ہو سے اللہ اکبر حضور دا کلام ہی ہو جا علا ہوتا آقا علیہ السلام ایک جملے نے اندر بہت کچھ بیان فرما رہے ہیں اے جی اللہ تبارک و تعالی نے فہم و فراست عطا فرمائی اور غور کرو کہ جرا شاعر مزاج ہوندے او حسن بڑا توجہ دے نال دے دے حسان بن ثابت دے بارے جمدے پتہ حضور کو کیویں دے دے ہن روایتاں دا جڑا خلاصہ ہے نا او میں تواڈے سامنے رکھنا پیا حسان بن ثابت حضور کو ایویں دے دے ہن یعنی اپنی اک تے ہتھیلی رکھ اندے جڑے سوراخ ہیں نا انہیں سوراخیں جو حضور کو دے دے ہیں اندازہ لو کہ آقا علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والا بھی ایک شاعر ہے تے دیکھدا بھی کیویں پہ اپنے اکھیں تے ہاتھ رکھ دے انہیں سوراخیں جو حضور علیہ السلام کو دے دے ہیں پر میں کہ آقا علیہ السلام دے مبارک چہرے جو نور اتنا نکلتا ہے کہ نا اتھا کہ اکھ پہندی نہ ہے اتھا اکھ پہندی نہ ہے یہ واسطے میں توجہ نال دیکھنے واسطے نا اپنے اکھیں تے ہاتھ رکھے نا ان دے وچوں سوراخیں دے وچوں حضور دا حسن دے دا اے آقا علیہ السلام دے حسن دا مختصر تذکرہ میں تمہارے سامنے رکھیں ورنہ ایسے جو واقعات تاریخ دے اندر ہیں کہ بندہ پڑھے تا حیران تھی وندے عبداللہ بن سلام دا واقعہ تو کئی دفعہ سنیا ہو سے یہودیوں دے بلا وڈے عالم ہیں بہت بڑے عالم انہوں نے بھیجا کہ ونجو کہ تو ہاں جرہنا مسلمان دے نبی دے نال مقابلہ کرتے ہو ایسے جو سوال کرو کہ انہیں کو جواب نہ آمین روایتیں دا خلاصہ ملتے اتنی ساری گنڈھڑی بادتے آئے ہیں سوالیں دے روایتیں دے مطابق ہزاریں دی تعداد سوال ہیں ہزاریں دی تعداد سوال ہیں وہ چاہتے ہیں یعنی آقا علیہ السلام دے بارگاہ این نا جیویں حضور دے بارگاہ دے اندر انٹر تھن نا حضور دا چہرہ ڈٹھے نے صحابہ کرام آدن کہ اون تو بعد عبداللہ بن سلام نے حضور دا چہرہ دے دے آکھا فرمایا اے چہرہ نا کہیں جھوٹے دا چہرہ نہیں تھی سکتا اللہ اکبر آقا علیہ السلام دا چہرہ دے تے ایمان کہنے ہیں یعنی واپس کہنا سارے یہودی پریشان ہیں وہ قبلہ تو ہاں کم از کم سوال تا کرو ہاں جواب آونن ہاں ولا ایمان گھننا ہوا تو سمجھ نہیں ہم دی ہے تو آنا سوال ہی نہیں کیتے پوچھے ہی کچھ نہیں صرف چہرہ دیکھتے ایمان گھننا ہے سمجھ ہی نہیں ہم دی اندازہ لو آقا علیہ السلام دا چہرہ کتنا حسین ہے یہودی سارے پریشان تھی گئے ابو جہل نہ لوگوں کو سرویندہ باہروں اپنے علاقے دے بندے ہوتا کئی کچھ نہیں آگ سکتا نا باہروں بندے سرویندہ کہ ماذ اللہ حضور کو قتل کرنا ہے یعنی باہروں بندہ سرواوے ہاں نا کو ڈرک کہنا بھیجن رہا کہ وہاں حضور کو ماذ اللہ قتل کر رہا پہلے کو آپ کے نے سرندہ حوالہ آدھا تے انہیں کو قتل کرنا ہے لیکن وار تا پچھو کرنا ہے اگو نہیں کرنا ان دی وجہ ہے کہ اگر تم نے دا چہرہ دیکھ دو تو ہی انہیں دی ایمان کے نم سے آقا علیہ السلام دا چہرہ ہی اتنا حسین تھا حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھا ایک بادیہ نشین خاتون ہے نا دیہاتی خاتون ہیں انہیں دی ایک چھوٹی جی جھونپڑی ہوندی ہے یہ رستے دے اندر لات بیٹھے ہوندی ہیں تے تھیرے اتو اگر بندے ٹپ دے ہیں سارے دی مہمان نوازی بھی آپ فرمے دیا ہیں اتو اگر آقا علیہ السلام نے تشریف کہنا ہے نا انہیں دے گھر دے کنے ان ٹائم انہیں کنے بکری ہے لیکن بکری دے تھنے کھیر کہنا ہا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اگر تو اجازت دے میں تو میں کھیر نہ ڈو گرنا کہ اگر ان دے اندر کھیر ہوئے ہاں تے بے بکرے نال چرن نہ ونے ہاں یہ تا بیمار ہے یہ تا کمزور ہے آقا نے فرمایا تو اجازت دے باقی کھیر نہ ہون میں مصطفیٰ دا کم ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی آقا علیہ السلام کو نے اجازت دیتی ہے نا آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ان دے پھیرے یعنی ہاتھ مبارک پھیرن دی دے رہی ان دے تھرنے کھیر لے آئے آقا علیہ السلام نے کھیر کو ان دے خود بھی پیتے صدیق اکبر کو بھی پلائے ان دے بعد عورت کو بھی پلائے ان دا ایک چھوٹا جا بال ہا وہ کو بھی پلائے کھارے جتنے برتن ہیں حضور نے فرمایا سارے چاوا سارے برتن چاہیے سارے برتن کھیر نو بھر گئے آقا نے فرمایا اللہ تے کو ڈھک دے وے حضور نے دعا بھی دیتی ہے آقا نے فرمایا واللہ اگر تے ڈگنی مدینے چکر لگے نا تو اساں کنے آویں بل اساں تیری مہمان نوازی کرے سو اللہ اکبر کیونکہ آقا تا آقا ہے نا جائیں حضور دے نال تھوڑی جی بھی اے جی مدد کیتی ہے یا آقا علیہ السلام نال محبت دا اظہار کہیں طریقے نال بھی کیتے نا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کو بڑے عظمتاں عطا فرمایا یہ عورت نے خدمت کیتی مسلمان تا کہنا ہے نا کافرہ ہے نا آقا علیہ السلام دی خدمت کی تھی اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی بعد جی ایمان کے نئے ہیں اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے جنہیں رضائی والدہ نا جنہوں نے حضور کو کھیر پلائے وہ تقریباً انہیں دی تعداد 7 دے قریب ہے تو علماء نے لکھے چھیڑی عورت نے بھی حضور کو کھیر پلائے نا اللہ نے وہ ایمان عطا فرمائے اللہ نے وہ ایمان عطا فرمائے وہ پادری مسلمان تھی کہ یہ مصطفیٰ کریم دی شان ہے آقا علیہ السلام نہ کہیں کوئی میں کیا نہیں چھوڑیں دے جھیرا حضور دے نال محبت کریں دے کہیں اندازج کریں دے آقا ان دا بدلہ کو دنیا دے اندر عطا فرما دے کئی تاریخ دے اندر دا بندہ کہنا ایٹا مل سے کہ جھیرا آکھے کہ میں آقا علیہ السلام نال محبت کی تھی ہم تے میں کو نہ صلہ دنیا جنے ملیا نانا آقا کو دنیا دے اندر کو نہ صلہ عطا فرما دے